اور زبردست قوت کا مالک ہے۔ رزق کا ایک معنی کل میں نے آپ کو سمجھایا تھا۔ رزق اس عطا کو کہتے ہیں جو مسلسل ہو۔ یہ ذہن میں اگر آپ بٹھائیں گے تو پھر آپ کو یہ آیہ کریمہ سمجھنے میں بہت آسانی بھی رہے گی اور لطف بھی آئے گا۔ رزق اس عطا کو کہتے ہیں جو مسلسل ہو، دنیاوی ہو یا اخروی ہو۔ رزق کا ایک معنی کل آپ نے یہ پڑھا تھا کہ وہ چیز جس سے پیٹ بھر لے، جو پیٹ میں پہنچے اس کو رزق ہے۔ اور رزق ایک وہ ہے کہ وہ عطا چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ اخروی ہو جس میں تسلسل ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا رازق ہے۔ رازق اور بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ رازق اور نہیں ہے۔ جب آپ کسی کے ہاں ملازمت کرتے ہیں تو وہ آپ کو تنخواہ دیتا ہے، وہ آپ کا رازق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کھیت میں کام کر رہے ہیں تو کھیت سے آپ کو رزق مل رہا ہے تو کھیت آپ کا رازق ہے۔ جب آپ دکان پر کام کر رہے ہیں تو دکان سے آپ کو رزق مل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دکان کو آپ خود کہتے ہیں کہ یہ میرا رزق کا اڈا ہے۔ ہماری عام فہم بولی میں بھی یہ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب ریڑھی بانی کا اور تانگا بانی کا رواج تھا تو تانگا چلانے والے یا ریڑھی چلانے والے لوگ کہتے تھے گدھے کی، خچر کی، جو جانور انہوں نے رکھا ہوتا تھا، اس کی خدمت کرو کیونکہ یہی تو رزق کا سبب ہے میرا۔ رازق اور بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ میں رازق ہوں، فرمایا میں سب سے بڑا رازق ہوں، مجھ سے بڑا رازق کوئی نہیں۔ کیوں؟ تمام رزق کے جو اسباب ہیں وہ کسی نہ کسی سطح پر جا کر رک جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک میں ہوں جو تسلسل سے رزق دے رہا ہوں۔ ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے تو جس ماں کے پیٹ میں تھے وہ بھی آپ کو رزق نہیں دے رہی تھی۔ ماں کے پیٹ میں جس نے تمہیں رزق دیا وہ میں ہوں۔ مشہور حدیث سے بات ہے کہ رحم کے ساتھ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے بولا نطفہ ہے، پھر وقت گزرتا ہے، 40 ایام گزرتے ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے بولا یہ جمع ہوا خون ہے، پھر 40 دن گزرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یہ گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عرض کرتا ہے مولا اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں تخلیق کرنا چاہتا ہوں، اس گوشت کے ٹکڑے سے کوئی تصویر بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتہ عرض کرتا ہے مولا مذکر بناؤں یا مونس بناؤں؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ مذکر بنا یا مونس بنا۔ اب یہ ماں کے پیٹ میں یہ کہانی کون کر رہا ہے؟ میرا رب، یہ میرا رب کر رہا ہے۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے مالک اسے خوش بخت لکھوں یا بدبخت لکھوں؟ ساری بات آ کر ماؤں پر ختم ہوتی ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو یہ باتیں سمجھایا کرو کہ نسلیں تمہاری وجہ سے تیار ہوتی ہیں۔ اگر ماں خوش بخت ہے، 5 وقت کی نمازی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، باوضو رہنے کی آتی ہے، جب ایام مخصوصہ کے بعد فوراً غسل کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ کرتی ہے اور ہر چیز کا دھیان رکھتی ہے حلال و حرام کا،
تو اللہ جو شکم میں بیٹا پڑھ رہا ہوتا ہے نا، جب فرشتہ پوچھتا ہے مولا بدبخت لکھوں خوش بخت لکھوں، اللہ کہتا ہے ماں خوش بخت ہو اور بیٹا بدبخت ہو جائے، یہ کیوں ہو سکے؟ دنیا سر جوڑ کر بیٹھی ہے، اقبال بغیر داڑھی کے کہ ایسے بندہ کیسے پہنچ گیا؟ علامہ اقبال کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر جاوید اقبال نے روگ زندگی کتاب کا نام ہے، وہ تقریباً 700 صفحات کی کتاب ہے، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے لکھی ہے، روگ زندگی کتاب کا نام ہے۔ میں نے وہ ساری کتاب پڑھی، اس میں کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ طیبہ گیا، میں ریاض الجنہ میں گیا نا، تو ریاض الجنہ میں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب لکھتے ہیں میں عالم روحانیت میں چلا گیا، تو میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں نے عرض کیا حضور مجھے بلا لیا، میرے باپ کو مدینہ کیوں نہیں بلایا؟ علامہ اقبال نہیں گئے مدینہ، ساری زندگی علامہ اقبال مدینہ طیبہ نہیں گئے، تو ڈاکٹر جاوید اقبال کہتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر عرض کیا مہربان آقا مجھے بلا لیا، میرے باپ کو کیوں نہیں بلایا؟ تو ڈاکٹر جاوید اقبال کہتے ہیں آگے سے جواب آیا تجھے اس لیے بلایا ہے کہ تو دور تھا اور اقبال کے پاس تو ہم خود رہتے تھے۔ لوگ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اقبال اس درجے پر کیسے پہنچ گیا؟ محراب و منبر میں اتنے اشعار دنیا کے کسی شاعر کے اقبال کے علاوہ کسی کے نہیں پڑھی جاتی، اور اقبال نے جو کلام کہا ہے اس کلام کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اقبال کس عشق میں ڈوب کر کلام کرتا ہے۔ مشہور زمانہ شعر ہے اقبال کا کہ محمد سے وفا تو ہے تو ہم تیرے، آپ اس میں دیکھیں آپ کو پتہ ہوگا کہ میاں والی جیل سے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کا جسد خاکی جس شخص نے نکلوایا اور نکلوا کر لاہور لایا اس کا نام اقبال ہے، جو غازی کے شہادت کے بعد غازی کے پاؤں چومتا رہا وہ اقبال ہے۔ غازی علم الدین شہید کے نماز جنازہ پر جن 3 شخصوں نے حضور کی زیارت کی کہ حضور نماز جنازہ میں آئے ہوئے ہیں، وہ ایک سید دیدار علی شاہ ہیں، ایک پیر جماعت علی شاہ اور تیسرا اقبال ہے کہ حضور غازی کے نماز جنازہ میں موجود ہیں۔ یہ اعزاز اقبال کو کیسے ملا؟ یہ ماں کا کردار ہے اور باپ کا کردار ہے۔ ماں کے کردار کی ایک کہانی سنو، آپ کو پتہ چلے گا خواتین جب نیک بنتی ہیں تو کیسے کیسے ہیرے جنم دیتی ہیں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی متحدہ ہندوستان میں ایک انگریز تھا کلیکٹر، اس کے ملازم ہو گئے۔ علامہ اقبال کے والد اس انگریز کلیکٹر کے ملازم ہو گئے۔ اب ایک دن گھر آئے، آ کر اپنی عالیہ کو خوشخبری سنائی میں اس کا ملازم ہو گیا۔ تو عالیہ نے پہلا سوال پتہ کیا دیا؟ آپ ملازم تو ہو گئے، یہ بتائیے وہ اس کا رزق کا حلال ہے جو آپ لیں گے؟ کہا مجبوری ہے، گھر میں نظام چلانے کے لیے اور کوئی ذریعہ نہیں، اب اور کیا کروں میں؟ یہ ملازمت ہے، میں نے تو کام دل جمی سے کرنا ہے، میرے لیے تو حلال ہوگا، اس کا رزق کیسے حرام ہے مجھے نہیں پتا۔ علامہ اقبال کے والد جتنا عرصہ کلیکٹر کے پاس رہے، علامہ اقبال کی والدہ نے اپنے بیٹے کو اپنا دودھ نہیں پلایا، بکری خرید رہی بکری کا دودھ پلاتی تھی کہ میں وہ رزق کھا رہی ہوں جو میرا شور وہاں سے لے کر آ رہا ہے، اور میں اپنے شور کی تابع دار ہوں، میں پابند ہوں، میں مجبور ہوں، ٹھیک ہے؟ اس لیے خدا نخواستہ کوئی مشکوک لقمہ اگر ہمارے گھر آ گیا اور میرے خون میں چلا گیا، وہ خون اقبال کے اندر ہی جانا چاہیے، اور بکری خرید لی اپنے ذاتی پیسوں سے اور اس بکری کا دودھ اقبال کو ملاتی رہی۔ اقبال یوں تو نہیں بنا۔ تو اللہ تعالیٰ رحم میں مقرر فرشتے سے پوچھتا ہے، فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا اسے بدبخت لکھوں خوش بخت لکھوں؟ اب اللہ نے جو لکھوانا ہوتا ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد عرض کرتا ہے مولا اب اس کا رزق کتنا لکھوں؟ پھر اللہ تعالیٰ
رزق بھی رحم ماں میں لکھ دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں رحم ماں میں طے ہو جاتی ہیں، ہر چیز فائنل ہو جاتی ہے. اب رحم ماں سے لے کر قبر تک جانے میں، پھر قبر میں، پھر حشر میں، پھر قبر کے بعد جنت میں کون رزق دیتا ہے؟ اللہ. اتنے تسلسل سے کوئی رزق دے سکتا ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا. باپ مر گئے، ان کی انکم ختم ہو گئی. بیٹا بیٹی اگر ان بیائی ہے تو اس کو باپ کی آدھی پینشن ملتی ہے، اور اگر اولاد ساری جانا وہ شادی شدہ ہے تو باپ کی پینشن اس کی بیوی کو ملے گی. اگر بیوی بھی مر گئی تو پینشن سٹاپ ہے، ختم ہے، نہیں آئے گا رزق. ٹھیک ہے نا؟ قبر میں بھی حشر میں بھی جس کا رزق چلتا ہے اس کو رب کہتے ہیں. اس لیے کہا الرزاق، اللہ سب سے بڑا رزق دینے والا ہے، اور تسلسل کے ساتھ کوئی نہیں دے سکتا. باپ بھی جب جوان بیٹا گھر میں 22-24 سال کا پھر رہا ہوتا ہے نا، باپ بھی اسے گورتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور نکمے اب اتنا جوان ہو گیا کام پر کیوں نہیں لگتا، میری کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے، میں نے تو اتنے محنت کر کے تجھے پالا ہے، اس لیے پالا تھا کہ میں بڑھاپے میں بھی دھکے کھاؤں، جاؤ کام کرو ورنہ کل روٹی نہیں دوں گا. اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو سنایا تھا نا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی کبھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا. جتنی دیر مہمان نہیں آتا تھا ابراہیم علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے. ایک دن مہمان نہیں آیا، اللہ کا خلیل جنگل میں چلے گئے بندہ ڈھونڈنے کے لیے جو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے. کئی گھنٹے پھرے تو ایک بندہ مل گیا، اسے پکڑ کر ساتھ لے آیا اپنے دسترخوان پر، اس کے ہاتھ دلوائے اور کہا آؤ کھانا بچے کھاتے ہیں. کھانا کھانے لگے، اس نے ہاتھ آگے کیا، ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ روک دیا، کہا پہلے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے کہا میں نے تو یہ نہیں پڑھنا. کہا کیوں؟ اس نے کہا میں تو چاند کا پجاری ہوں، میں تو چاند کو خدا مانتا ہوں. تو یہ جس خدا کے نام تو لے رہا ہے، کوئی رحمان اور رحیم جس کا تو ذکر کر رہا ہے، میں نہیں اسے مانتا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تو میرے اللہ کو نہیں مانتا چل اٹھ میرے دسترخوان سے. اسے اٹھا دیا، وہ بندہ چلا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اور جبرائیل پیغام لے کر کے آیا خلیل مانتا ہمیں نہیں ہے، اور دیکھ ہم کب سے پار رہے ہیں، ایک دن تیرے دسترخوان پر بھیجا اور تو نے اٹھا دیا. ہمارا علم بھی تو دیکھنا کہ ہمیں سرے سے مانتا ہی نہیں ہے، اور ہم اس کو مسلسل پار رہے ہیں، اور آج تیرے دسترخوان پر بھیج دیا تو نے اس کو اٹھا دیا. ابراہیم علیہ السلام دوڑے، اسے واپس لے کر آئے، کہا نہیں میرے رب کا نام لیتا نہ لے، لیکن کھا. یہ ہے میرا رب جس کا نام ہے رزاق. ان اللہ هو الرزاق، اللہ سب سے بڑا رازق ہے، اس سے بڑا رازق کوئی نہیں. تسلسل سے رزق دینے والا، دنیاوی بھی اخروی بھی. دنیا کا رزق کیا ہے؟ جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم پہنتے ہیں، جو ہم رہتے ہیں، جو گاڑیاں ہم ڈھونڈتے ہیں، جو ہم آسائشیں ہم دنیا کے لیتے ہیں، یہ دنیا کا رزق ہے. اور آخرت کا رزق کیا؟ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ جو توفیق دیتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کی توفیق کے بغیر آپ پڑھتے ہیں؟ نہیں، اس کے توفیق سے ہی پڑھا جاتا ہے، اس کی توفیق سے پڑھا جاتا ہے. یہ جو یہ آخرت کا رزق ہے جو رب دے رہا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اگر سحر کے وقت آنکھ کھلے تو فوراً اٹھ جایا کرو، سمجھو عرش سے بلاوا آیا ہے. کہ تمہیں کسی کلاک نے یا تمہیں ٹیلی فون کی بیل نے نہیں اٹھایا، یہ عرش سے بلاوا ہے. عرش والا چاہتا ہے کہ میرا بندہ اٹھ جائے، وہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. وہ کہتا ہے کیا کہ ٹیلی فون کے اوپر جی بھائی ٹائم لگا دو، جی بیل بج جائے گی میں اٹھ جاؤں گا. تیری کیا ضرورت ہے بیل پر اٹھنے؟ وہ نہ چاہے تو اس نے چاہا ہے تو بیل پر تیرے کان کھل گئے، ورنہ تیرے کانوں کے ساتھ بھی بیل بجتی رہے تو تیری آنکھ نہیں کھلے گی، اور کھلے گی بھی تو تو اسی فون کو بند کر کے دوبارہ سو جائے گا. جب اس کا بلاوا آتا ہے تو پھر بیل بجنے سے پہلے ہی تیری آنکھ کھلی ہوتی ہے. تو وہ رزق دنیا کا ہو یا آخرت کا جو دیتا ہے اس کا نام رزاق ہے.
فرمایا رازق تمہیں بہت سارے ملیں گے، لیکن میرے بندے یاد رکھنا سب سے بڑا رازق میں جو تسلسل سے دے رہا ہوں، جو بغیر کسی وقفے کے دے رہا ہوں۔ ملائکہ بھی ایک سطح پر جا کر حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ باقاعدہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں ملائکہ بھی دنگ رہ جاتے ہیں۔ وہ مقام کیا ہوتا ہے؟ رات کو جب فرشتے اپنی ڈیوٹی کر کے جاتے ہیں نا، رات والے فرشتے، تو اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ پوچھتا ہے میرے بندے کو کیسے چھوڑ کر ہے؟ وہ کہتا ہے گناہ کر رہا تھا، نافرمانیاں کر رہا تھا، ساری رات مار بیٹھا گپے مارتا رہا، بدبخت نے ساری رات گناہوں میں گزار دی ہے۔ اب صبح کے فرشتے جب جانے لگتے ہیں، آنے لگتے ہیں اسی بندے کے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے کا رزق تو لے جاؤ۔ فرشتے دنگ رہ جاتے ہیں، ساری رات نافرمانیاں کر رہے ہیں، انہی کے ہاتھ پھر رزق بھیج رہے ہیں اسی بندے کا۔ یہ ہے رزاق۔ کوئی کرتا ہے ایسے؟ کوئی نہیں کرتا۔ ماں بھی ایک دن تھک جاتی ہے، باپ بھی ایک دن تھک جاتا ہے، دنیا کے قریب ترین کے رشتے بھی ایک دن تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں بس بھائی اب نہیں میں دے سکتا، اب کہیں اور رخ کرو۔ ایک اللہ ہے وہ جب کہتا ہے میرے دروازے پر آ یا نہ آ، میں نے تجھے رزق دینا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، وہ اللہ ہے جو سب سے بڑا رزاق، ذو القوۃ المتین، اور یاد رکھنا اس سے بڑی طاقت والا بھی کوئی نہیں، وہ بڑی زبردست طاقت والا ہے۔ کیا کہ اگر تم اس کا رزق گاہ کرنا فرمانیوں سے باز نہ آئے تو اس نے پکڑ لیا تو پھر چھڑائے گا بھی کوئی نہیں، کیونکہ بڑی قوت والا ہے، اس سے زیادہ کسی کے پاس طاقت نہیں، وہ زبردست قوت کا مالک ہے، پھر پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ اس لیے جب وہ راضی کیا وہ تسلسل سے رزق دے رہا ہے تو پھر اس کا شکر ادا کیا کرو، ہر لمحہ اس کے شکر میں گزارا کرو، تاکہ وہ تمہارے رزق میں اور اضافہ کرتا رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق